غمزدہ جو بھی دربار میں آ گیا، شاہ کی وہ نگاہ کرم پا گیا، سارا رنج و علم اس کا کافور ہے۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما کا فاصلہ تقریباً 425 کلومیٹر ہے۔ جو ہی دور سے مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مینار نوربار پر نگاہ پڑے گی، سبز سبز گنبد نظر آئے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے قلب میں ہلچل مچ جائے گی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑیں گے۔ ہوائے مدینہ سے آپ کے مشام دماغ معطر ہو رہے ہوں گے اور آپ اپنی روح میں تازگی محسوس کر رہے ہوں گے۔ ہو سکے تو ننگے پاؤں روتے روتے مدینہ منورہ کی فضاؤں میں داخل ہو۔ حاضری روضہ رسول سے پہلے مکان وغیرہ کا بندوبست کر لیجئے، حاجت ہو تو کھا پی لیجئے، الغرض ہر وہ بات جو خشوع و خضوع میں مانے ہو اس سے فارغ ہو لیجئے۔ اب تازہ وضو کیجئے، اس میں مسواک ضرور ہو، بلکہ بہتر یہ کہ غسل کر لیجئے، دھلے ہوئے کپڑے، بلکہ ہو سکے تو نیا سفید لباس، نیا امامہ شریف وغیرہ زیب تن کیجئے، سرما اور خوشبو لگا لیجئے، اور مشک افضل ہے۔ اب روتے ہوئے دربار کی طرف بڑھیے، اے لیجئے وہ سبز سبز گنبد جسے آپ نے تصویروں میں دیکھا تھا، خیالوں میں چوما تھا، اب سچ مچ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہاں ہاں، یہ وہی سبز گنبد ہے جس کے دیدار کے لیے عاشقان رسول کے دل بے قرار رہتے اور آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں۔ اب سراپا ادب و ہوش بنے، آنسو بہاتے یا رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت بنائے، باب بقیع پر حاضر ہوں۔ یہ باب مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے جانب مشرق ایسٹ کی طرف واقع ہے۔ عموماً دربان باب بقیع سے حاضری کے لیے نہیں جانے دیتے، لہذا باب السلام ہی سے زائرین حاضر ہوتے ہیں۔ اس طرح حاضری کی ابتدا سر اقدس سے ہوگی، اور یہ خلاف ادب ہے، کیونکہ بزرگوں کی خدمت میں قدموں کی طرف سے آنا ہی ادب ہے۔ اگر باب بقیع سے حاضری نہ ہو سکے تو باب السلام سے بھی حرج نہیں۔ اگر بھیڑ وغیرہ نہ ہو تو کوشش کیجئے کہ باب بقیع سے حاضری نصیب ہو جائے۔ باب بقیع نہ ملے تو باب جبرائیل یا جس بھی باب سے حاضری ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عرض کر کے ذرا ٹھہر جائیے، گویا سرکار ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شاہی دربار میں حاضری کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنا سیدھا قدم مسجد شریف میں رکھیے اور ہمتن ادب ہو کر داخل مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام ہوں۔ اس وقت جو تعظیم و ادب فرض ہے وہ ہر عاشق رسول کا دل جانتا، ہاتھ پاؤں آنکھ کان زبان دل سب خیال غیر سے پاک کیجیے اور روتے ہوئے آگے بڑھیے، نہ ارد گرد نظریں گھمائیے، نہ ہی مسجد شریف کے نقش و نگار دیکھیے، بس ایک ہی تڑپ، ایک ہی لگن اور ایک ہی خیال ہو کہ بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے چلا ہے۔ یہ بارگاہ بے کس پناہ ہے، یہیں مجرموں کو امان ملتی ہے۔ اب اگر مکروہ وقت نہ ہو اور غلبہ شوق مہلت دے تو 2 رکعت تحیت المسجد اور شکرانہ بارگاہ اقدس ادا کیجیے۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں الحمد شریف کے بعد قل ھو اللہ شریف پڑھیے۔ اب ادب و شوق میں ڈوبے، گردن جھکائے، آنکھیں نیچی کیے، رونی صورت بنائے، بلکہ خود کو بزور رونے پر لاتے، آنسو بہاتے، تھر تھراتے، کپ کپاتے، گناہوں
کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوتے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم کی امید رکھتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف سے سنہری جالیوں کے روبرو مواجہہ شریف میں یعنی چہرہ مبارک کے سامنے حاضر ہوں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار پرانوار میں روبہ قبلہ جلوہ افروز ہیں، مبارک قدموں کی طرف سے حاضر ہوں گے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ بے کس پناہ براہ راست آپ کی طرف ہوگی، اور یہ بات آپ کے لیے دونوں جہانوں میں کافی ہے۔ اب سراپا ادب بنے زیر قندیل ان چاندی کی کیلوں کے سامنے جو سنہری جالیوں کے دروازہ مبارکہ میں اوپر کی جانب مشرق کی سمت لگی ہوئی ہیں، قبلے کو پیٹھ کیے کم از کم 4 ہاتھ یعنی تقریباً 2 گز دور نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر انوار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں کہ فتاوی عالمگیری وغیرہ میں یہی ادب لکھا ہے کہ یقف کما یقف فی الصلاۃ، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ یقین مانیے کہ سرکار ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار فائز الانوار میں سچی حقیقی دنیاوی جسمانی حیات سے اسی طرح زندہ ہیں جس طرح وفات شریف سے پہلے تھے، بلکہ آپ کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں ان پر بھی مطلع یعنی باخبر ہیں۔ خبردار جالی مبارک کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچیے کہ یہ خلاف ادب ہے۔ ہمارے ہاتھ اس قابل ہی نہیں کہ جالی مبارک کو چھو سکیں، لہذا 4 ہاتھ یعنی تقریباً 2 گز دور رہنے ہی میں ادب زیادہ ہے۔ یہ ان کی رحمت کیا کم ہے کہ آپ کو اپنے مواجہہ اقدس کے قریب بلایا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم بار اگرچہ ہر جگہ آپ کی طرف تھی، اب خصوصیت اور اس درجہ قرب کے ساتھ آپ کی طرف ہے۔ اب ادب اور شوق کے ساتھ غمگین اور درد بھری آواز میں، مگر آواز اتنی بلند اور سخت نہ ہو کہ سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں، نہ بالکل ہی پست یعنی دھیمی کہ یہ بھی سنت کے خلاف ہے، معتدل یعنی درمیانی آواز میں بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیجئے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک وعلی آلک واصحابک وامتک اجمعین۔ یہاں تک زبان سادتے دل جمعی ہو، مختلف القاب کے ساتھ سلام عرض کرتے رہیے۔ اگر القاب یاد نہ ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی تکرار کیجئے۔ جن لوگوں نے آپ کو سلام کے لیے کہا ہے ان کا بھی سلام عرض کیجئے۔ جو عاشقان رسول سفر مدینہ پر روانہ ہو رہے ہیں یا آئندہ حاضری ملے گی، میری وصیت ہے کہ مجھ سگے مدینہ عوفیہ عنہ کا سلام عرض کر دیں تو احسان عظیم ہوگا۔ یہاں خوب دعائیں مانگیے اور بار بار اس طرح شفاعت کی بھیک طلب کیجئے۔ پھر مشرق کی جانب یعنی اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف آدھے گز کے قریب ہٹ کر قریبی چھوٹے سوراخ کی طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور کے سامنے دست بستہ یعنی اسی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر ان کو سلام پیش کی۔ پھر اتنا ہی مزید جانب مشرق اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا سرک کر آخری سوراخ کے سامنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو سلام عرض کیجئے۔ پھر بالشت بھر جانب مغرب یعنی اپنے الٹے ہاتھ کی طرف سرکیے اور دونوں چھوٹے سوراخوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر ایک ساتھ سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم
رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں سلام عرض کیجیے۔ یہ تمام حاضریاں قبولیت دعا کے مقامات ہیں۔ ادھر دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگیے، اپنے والدین، پیر و مرشد، استاد، اولاد، اہل خاندان، دوست، احباب، تمام امت کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، اور شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی بھیک مانگیے۔ خصوصاً مواجہہ شریف میں نعتیہ اشعار عرض کیجیے۔ اگر یہ مقطع بار بار عرض کر دیں سگے مدینہ کی نیت سے تو احسان عظیم ہوگا۔ پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، جہاں ہیں اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ۔ غمزدہ جو بھی دربار میں آ گیا، شاہ کی وہ نگاہ کرم پا گیا، سارا رنج و علم اس کا کافور ہے۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے